دوستو آپ نے سنا ہوگا کہ سب گول مال ہے، سب گول مال ہے. یہ باتیں ایسے نہیں کہی جاتی، یہ بلکہ کسی وجہ سے کہی جاتی ہیں. آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کون کون سے جو بھارتی پلیئر ہیں ورلڈ چیمپئن لیگ 2025 میں جو کھیل رہے ہیں ان میں کتنے لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ جاسوسی میں انوالو رہے ہیں اور انہوں نے کون سے ملک کے لیے جاسوسی کی ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا. یہ انتہائی خفیہ معلومات ہے جو کہ ملی ہے، جو کہ میں نے آپ کو بتانی ہے اور انتہائی ضروری ہے. یہ ادھار تھا ان لوگوں کے لیے جو ایسی انفارمیشن چاہ رہے تھے جو کسی نے پہلے ڈسکلوز نہ کی ہو. ایک تو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے، دوسرا جو 20 جولائی کو پاکستان اور انڈیا کا ایک میچ تھا اس میں کون کون سے پلیئر تھے جو نہیں کھیلنا چاہ رہے تھے، جنہوں نے سر عام کہا، ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ ان کے نہ پاکستان کے ساتھ کھیلنے کی وجہ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں نے بتانی ہیں اینڈ میں، لیکن اس سے پہلے جو یہ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے WCL 2025، اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ٹورنامنٹ ہے یہ WCL 2025 انگلینڈ کے مختلف شہروں میں یعنی کہ برمنگم میں ہو رہے ہیں میچز، نارتھمپٹن میں ہو رہے ہیں، لیسٹر میں ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ لیڈز میں بھی یہ میچ ہو رہے ہیں. اور انگلینڈ اینڈ ویلز جو کرکٹ بورڈ کی معاونت اس کو حاصل ہے اور ساتھ انفلوئنس جو ہے وہ بھارتی جو وہاں پہ سپانسرز ہیں ان کا اس پہ انفلوئنس ہے. کوئی BCCI کوئی ICC کے انڈر یہ ٹورنامنٹ نہیں ہو رہا، تو پرائیویٹ سمجھ لو. اور پاک بھارت میچ کی جو منسوخی تھی اس سے زیادہ آپ نے دیکھا کہ تعصب اور تنگ نظری کا نتیجہ یہ قرار دیا جا رہا ہے. جو پہلا میچ بھارت نے پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلا لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. وہ کیا زیادتی ہے ساری ڈیٹیل پر دسن لگ گیا. اچھا، بھارت کی کرکٹ ٹیم اور ٹورنامنٹ میں یہ ایک الگ ہی قسم کی مزاحیہ فلم نہیں ہوتی، اس طرح جناب چل رہا ہے یہ سلسلہ اور بھارت کا اس ٹورنامنٹ میں. اور اب ذرا سوچیں کہ جو بھارت نے پاکستان کے ساتھ پہلا میچ کھیلنے سے صاف انکار کر دیا تھا اور پھر بھی ان کو پوائنٹ مل گیا تھا، یہ بھی بڑی اہم بات ہے. اور ایک طرف آپ کو پتہ کہ میں ساتھ ساتھ ہلکی ہلکی وہ انفارمیشن بھی دیتا جاتا ہوں کہ جو آپ لوگ سننا بھی چاہتے ہیں یقیناً. تو اگر ہمارے ادارے دنیا کی نمبر 1 کہلا رہی ہو تو پھر آپ دنیا کی نمبر 1 جو ہے وہ جہاں جہاں ملک کی عزت کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پہ ہمارے لیے کچھ لوگ کام ضرور کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ بات ہے جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر دشمن ملک کی ایجنسی یہ سمجھتی ہے کہ بلوچستان میں ہم نے پیسے بنڈے ہوئے ہیں اور پاکستان میں ہم نے لوگوں کو دھماکے اور لڑائیاں کرنے کے لیے پیسے دیے ہوئے ہیں، اجیت دوول جیسے مکرو لوگوں نے یہ باتیں کی تھیں، تو پھر ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسی بھی چپ کر کے شیر چپ کر کے اپنا کام کر رہا ہوتا ہے اور دوسروں کو لگتا ہے کہ سو رہا ہے، لیکن ہم نے بھی اپنے ساری چیزیں تیار کی ہوتی ہیں. باقی تسی خود ہی اگر آپ کو یہ بات اپیل نہیں کر رہی تو ذرا اس پہ سوچ لیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا. 4 دن کی جنگ کا جو فیصلہ ہوا ہے وہ بھی اگر آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں بغیر اس اینک کے تعصب کی اینک اتار کے، تو پھر آپ اگر سوچیں بھارتیوں میرے دوستوں تو پھر آپ کو لگے گا کہ پاکستان نے آپ کے ساتھ پورا حساب چکایا ہے. اچھا، بہرحال سیاسی گفتگو اس لیے ضروری ہو جاتی ہے کہ یہ کرکٹ ہے، کھیل ہے، تو کھیل میں تو بھارت یہ سارے کام کرتا ہے. پاکستان نے تو کبھی نہیں کہا کہ بھارت کے ساتھ نہیں کھیلنا. کب کہا ہے؟ کبھی نہیں کہا. ظاہر سی بات ہے وہ کون نہیں کھیلتا، کس ملک سے کس کو ڈر ہوتا ہے، کس منہ سے کھیلیں گے. بات یہ ہے کس منہ سے پاکستان کے ساتھ کھیلیں گے کہ اتنی کٹ مودی کی سرکار نے، RSS کے لوگوں نے، فوج نے، IAF ایئر فورس نے رافیل طیارے گرا دیے، 6 طیارے گروا لیے ہم سے، اور دنیا میں جگ رسائی کوئی ملک ان کا بیانیہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا جو بھی پہلگام کا انہوں نے ہمارے پہ الزام لگایا تھا. تو پھر آپ دیکھیں کس منہ سے کھیلیں گے. دنیا میں ان کی بہت زیادہ جگ رسائی ہوئی ہے میرے دوستوں. تو یہ میں ویلا کرکٹ پہ کر رہا ہوں، کھیل پہ کر رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میں سیاست پہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ یہ ان کا بورڈ بھی امت شاہ کا بیٹا ہے، جے شاہ ICC کا چیئرمین بنا ہوا. تو امت شاہ کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ پاکستان کے خلاف بہت خطرناک باتیں کرتے ہیں وہ اصل میں اندر سے ہمارے دوست ہیں. بس باقی میں نے نہیں کہنا، عوام کو پاگل بنانے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں، بس سارے نہیں ہوتے جن کا نام باقاعدہ ہمیں پتہ ہے، میں وہ بتاتا ہوں. اچھا، بہرحال تو جو میچ پاکستان اور بھارت کا 20 جولائی کو تھا وہ بھارت نے نہیں کھیلا. کون کون سے پلیئر تھے جنہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں کھیلنا میچ، اور اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟
اب میں ساتھ ساتھ بتا ہی جاتا ہوں. اب اس میں یوسف پٹھان ہے, غور کریں ذرا, اور اسی طرح عرفان پٹھان ہے. ٹھیک ہے, بندوں کے نام ذرا دیکھیں, عرفان پٹھان, یوسف پٹھان, اور اس کے علاوہ جناب ہربھجن سنگھ ہمارا پکا دوست, اور سریش رائنا چپ کر کے خاموش رہتا ہے اندروں بس, اور یوراج سنگھ ہنستا رہتا ہے بس, لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں بڑا پاکستان سے نفرت کرتا ہوں, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, سمجھ آ گئی. اور ایک دھون ہے, شکھر دھون, اس کے بارے میں تو آپ کو میں پروف دے سکتا ہوں باقاعدہ کہ اس کی شادی کیوں ٹوٹی تھی, اس کی بیوی کا کیا مسئلہ تھا, یہ کس کے لیے کام کر رہا تھا, میسج پہنچاتا تھا, باقی ہمارے ڈریسنگ روم میں آ کے کن کن پلیئروں کے ساتھ بیٹھتا تھا, باہر کن لوگوں کو ملتا تھا, باہر سے کون لوگ آ کے ان کو ملتے تھے دبئی میں. اب میں کیا کچھ بتاؤں, بہرحال ساری باتیں میں نے ابھی ڈسکلوز نہیں کرنی. بہرحال جناب تو پھر یہ اسپانسر کا زور تھا, اور پاکستان کو 1 پوائنٹ پاکستان سے انہوں نے لے لیا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ 1 پوائنٹ اپنی جیب میں زبردستی بھارت نے ڈالا ہوا ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بالکل اسی طرح جیسے جنگ کے دوران ارناب گوسوامی ساڈا ہی ہے اندروں, اور میجر گورو آریہ وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اسی طرح جنرل بخشی اس کا تعلق بھی اندر سے ہمارے دوست لوگوں کے ساتھ, جب وہ ویڈیو پڑی ہوئی آپ اٹھائیں, جب بھی وہ پاکستانیوں سے آف دی ریکارڈ گفتگو کسی نے چلائی ہے تو ان کی محبتیں آپ ہمارے ساتھ چیک کریں. وہ لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں, باقی آپ سمجھ جائیں گیم بہت بڑی گیم ہے. بہرحال جناب بھارت کی ٹیم کا حال جناب آپ دیکھیں گے پورے اس WCL 2025 میں ایک بھی میچ نہیں جیتیا. اتنا ان کا morale ڈاؤن تھا کہ پاکستان تھا ادھر ہے, یعنی کہ پاکستان ادھر ہے, پاکستان ببر شیرن تو پھر پلیئر سارے باقی ہمارے ببر شیر نے کیا کہا میں نے وہ بھی بتانا ہے آپ کو. اچھا, ٹورنامنٹ میں اب ایک میچ بھی نہیں جیتیا, 1 میچ پاکستان کے ساتھ کھیلا نہیں ہے, 1 پوائنٹ لے لیا زبردستی, صحیح ہے. اور دوسرا کیا کہ ویسٹ انڈیز کے ساتھ میچ ویسے ہی فکس تھا, اینڈ میں آپ دیکھ لیں, خود نکال کے دیکھ لیں, اور بھارتی 14 اوور جو بھی تھے اس میں جیتنے کے بعد ایسے چھلانگے مار رہے تھے جیسے ورلڈ کپ انہوں نے جیت لیا. اور شیکھر دھون باقاعدہ ان کو اسکرپٹ دیا ہوتا ہے, تو اسکرپٹ کے مطابق اس نے بیان دیا, خیر تاکہ آپ دیکھیں نا اس کے شیکھر دھون کے اس بیان, اور جن پلیئروں نے نہ کھیلنے کی بات کی ہے ان کے بیانات کی وجہ سے بھارت کی جگ رسائی ہوئی ہوگی کہ کھیل کو سیاست سے دور رکھو. ٹھیک ہے نا, یہ امبیسیڈرز ہوتے ہیں, کھیل تو کھیل ہے, کبھی آپ نے اس طرح کی مثال بھی نہیں دیکھی ہوگی. تو جو ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں سمجھ لو کہ رانگ کالز نے بھارتیوں کے لیے, بس اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جذباتی لوگوں کو نہیں پتہ چلتا نا. باقی ہم نے جو اپنا کام کرنا ہے وہ ہمارا جو نمبر 1 دنیا کی جو ہمارا ادارہ ہے نا بھائی جان, وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ لوگ اس کو ہوا میں نہ لیں باتوں کو. آپ اس میسیجز میں آ کے میرے ساتھ, جس کو بڑا شوق ہے نا پروف لینے کا, وہ مجھے میسیج کرے اس ویڈیو میں, اور میں ان باکس میں اس کو میں بھیجوں گا, لیکن بھیجوں گا اس کے موبائل نمبر پہ پروف. چیزیں ہیں باقاعدہ نکال لی, بس باقی چھوڑیں بس. بہرحال جناب تو یہ بات یہ تھی کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف, اور وہ میچ دیکھ کر جناب ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا سیٹ اپ پہلے سے تیار ہے. ویسٹ انڈیز کی بالنگ میں ایسی نرمی تھی جیسے ان کے کندھوں پر بھارتی بورڈ کا قرض ہو, یعنی کہ وکٹس ہے نا, براوو ہو گیا, بس باقی آپ سمجھ, میں اب الزام نہیں لگانا چاہ رہا, آپ خود ہی میچ دیکھ لیں, دوبارہ پڑا ہوا میچ, اور یوٹیوب پہ باقاعدہ ورلڈ چیمپئن لیگ 2025 کے نام پہ چینل نیا بنا ہے, اور 4-5 دنوں میں وہ گرو کر گیا. آپ اس کو سرچ کریں اور دیکھ لیں میچ, اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور یہ میچ ویسے بھارت اور ویسٹ انڈیز کا دیکھ کے مجھے یہ لگا کہ یہ کرکٹ نہیں, جیسے کوئی یہ ہنومان شنومان نہیں ہے ان کے جناب, وہ کو پوجا ان کی ہو رہی ہے, اور ساتھ کچھ تین پلیئر جو ویسٹ انڈیز کے ہیں ان کو باقاعدہ پیسہ جوا لگا ہوا ہے. کیونکہ یہ جو چیمپئن لیگ ہو رہی ہے میرے دوستو, یہ نہ BCCI کے انڈر ہے, نہ PCB کے انڈر ہے, نہ کوئی انڈین کرکٹ لیگ کے باقاعدہ اس طرح انڈر ہے, اور نہ جناب ان کے تعاون ضرور شامل ہے, نہ یہ ICC کے انڈر ہے. تو یہ باقاعدہ وہاں جواریوں کے انڈر ہے. پاکستان کی جو ٹیم ہے اس میں ایک بندہ بھی آپ دیکھ لیں گے, کوئی جو شک کرے کہ پاکستان نے اس دفعہ ببر شیروں کی طرح کوئی میچ نہیں ہاریا, سارے میچ تو نہ لایا. تو اس لیے پاکستان کی جو غیرت, پاکستانی ٹیم کی غیرت, اور ان پہ تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے کہ وہ تو ہاری کوئی نہیں. تو بھارت پہ کر سکتے ہیں, دوسری ٹیموں پہ شک کر سکتے ہیں, پیسے لے کے کون سے پلیئر پرفارم نہیں کر رہے. بھارت تو ویسے ہی نہیں, آپ دیکھیں نا
پیسوں کے لیے وہ کھیل رہے ہیں, پیسوں کے پتر ہیں, اسپانسر بھی ان کے ہیں, پاکستان کے ساتھ وہ میچ کھیلنا نہیں چاہتے. ایک میچ بھی جتیا کوئی نہیں انہوں نے. بھارت کی ٹیم اس میچ میں ایسا ابھی کھیل رہے تھے جیسے بچہ نہیں ہوتا اپنے ابو کے ساتھ لوڈو کھیل رہا ہو, ابو جیتنے کے لیے جان بوجھ کر ہار جاتے ہیں. تو اسی طرح ویسٹ انڈیز والے جیتے ہیں. ویسٹ انڈیز کے فیلڈر تو ایسے بھاگ رہے تھے جیسے ٹکٹ کٹوا کے فوری طور پہ انہوں نے پہنچ جانا ہے. تو جناب یہ میچ جو جیت کر بھارتی میڈیا ایسے جناب جشن منا رہا تھا, گودی میڈیا, جیسے ورلڈ کپ جیت لیا ہو. تو باقی میچ سارے ہار چکے ہیں, ایک میچ جیتیا ہے تو کینال اور وہ جشن منا رہے تھے. اور ویسٹ انڈیز والا میچ اور پھر بھی سیمی فائنل کے خواب جو ہیں وہ ابھی پورے تو ہوئے ہیں, لیکن پاکستان کلین سویپ کر کے نمبر 1 ٹاپ پہ ہے, کوئی میچ نہیں ہارا. اور پاکستان ہم تو ببر شیروں کی طرح کہہ رہے ہیں آؤ ہمارے نال کھیلو بھائی, آؤ ہمارے ساتھ کھیلو. ہم تو بھائی کوئی, اور ابھی آپ دیکھ لیں بھارت میں پاکستان کے لیے کوئی مسئلہ ہے کام ڈلوانا ہو جگہ جگہ پہ, جو مرضی ڈلوا دو, لیکن یہ پاکستان کی نہ حکومت کی نہ کسی ادارے کی یہ تربیت نہیں. ہاں ہمارا جاسوسی نیٹ ورک بہت بڑا ہے وہاں, بتا تو رہا ہوں. پلیئر بھی ہمارے ساتھ انڈین جو پلیئر ہیں وہ کون کون سے وہ ہمارے لیے کام کرتے رہے ہیں باقاعدہ, اور ان کی نیٹ ورتھ آپ دیکھ لیں جا کے. میں آپ کو ان کی بیویوں کے مسائل بھی بتا دیتا ہوں. ابھی تھوڑی دیر رکو ذرا, دوسری سن لو گل. اچھا باقی یہ ہے کہ یہ جو بھارتی لابی ہے نا وہاں پہ, وہ جو کچھ کام کر رہی ہے اس میں ایز مائی ٹرپ جو ہے اسپانسر ہے ایک کمپنی, یہ لیگ کہنے کے تو غیر جانبدار آپ کو لگ رہی ہے, لیکن بھارت کا اثر رسوخ صاف نظر آ رہا ہے. اور ایک طرف بھارت نے میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا, دوسری طرف پوائنٹ بھی ایک لے لیا, اور پاکستان کو اس کا نقصان تو ہوا, لیکن پاکستان پھر بھی نہیں بولا. پاکستان کہتا آؤ دوسری سائڈ میں کھیلو سیمی فائنل. تو اب جو RSS والے بنیے ہیں اور ان کے جو اس پہ ہیں وہ اس میں کیا کر رہے ہیں, اور کون بھارت کی مزید ندامت اور جاگرسائی کر رہا ہے میچ نہ کھیل کے جو شو ڈال رہے ہیں پلیئر, وہ بھارت کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. وہ جذباتی جو لوگ ہیں بھارتی جو عوام ہیں ان کو جذبات میں لانے کے لیے تو کہیں واہ 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 واہ, حالانکہ اتنا نہیں پتہ کہڑے منہ نہ کھیلو گے بھائی, انہیں کوٹ کھا دی تھی, دنیا سے پوچھ لو بے شک. تو بھارت کی ٹیم کا حال ایسا ہی تھا جیسے اسکول کا وہ بچہ جو ہر مضمون میں جناب فیل ہو جاتا ہے اور پھر بھی ٹیچر اس کو پاس کر دیتی ہے. یہ حال بہرحال ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں دنیا کو یہ بتانا ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ مسلسل ناانصافی ہو رہی ہے. وہ پاکستان نے بتایا کہ بھارت چاہے پہلگام کے بعد پاکستان پہ انہوں نے حملہ کیا اور اس کے بعد منہ کھانی پڑی بھارت کو, اور اسی طرح اب کرکٹ میں بھی اسی طرح کر رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جو ہمارے لیے کچھ کر رہے ہیں, وہ بھارتی ہیں. تو بھارت کو اس ٹورنامنٹ کے قوانین موڑنے کا حق ہے نہیں ہے, یہ آپ لوگ کمنٹ میں بتائیے. اور دوسرا یہ ہے کہ بھارتی ٹیم کا حال ایسا ہے جیسے شادی کے فنکشن میں کھانا ختم ہو جائے اور پلیٹ خالی رہ جائے. ویسٹ انڈیز کے خلاف میچ اگر آپ دیکھ لیں تو بھارت نے کرکٹ نہیں ساڑیوں کا ایکسپورٹ ڈیل جیسے کیا ہو ایسے لگا. شیکھر دھون بھائی جو ہمارا میجر, پاکستان سے ڈر لگتا ہے تو جناب T20 چھوڑ کر گلی ڈنڈا کھیل لیں, لیکن آپ اپنا جو مشن ہے وہ بالکل اچھے طریقے سے پورا کر رہے ہیں, مبارک ہو آپ کو. اور انڈیا کس منہ سے کھیلے گا, یہ شاہد افریدی نے طنز کیا تھا. بیسکلی بات ساری یہ ہمارے جو پیٹریوٹک پاکستانی ہیں شاہد افریدی, اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یار بس دونوں سائڈیں سمجھ لیں, وہ والی سائڈ بھی ہمارے والی ہے اور شاہد افریدی صاحب بھی ہمارے ہی ہیں. تو یہ تقریب میں انہوں نے دیکھو نا کھل کے طنز لگایا, کہ کہا کہ شاہد افریدی نے تقریب کے دوران وہاں پہ لندن میں طنز لگایا, پورا حال گونج اٹھا. افریدی نے مزاحی انداز میں اپنی ٹیم کی کارکردگی پر تبصرہ کرتے ہوئے جو کہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ تو افریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو کر بھی سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں اور کوئی میچ نہیں ہاریا. اب پتہ نہیں انڈیا کس منہ سے کھیلے گا, لیکن ہمارے ساتھ ہی کھیلے گا. وہ کہتے ہیں کھیلے گا ضرور لیکن ہمارے ساتھ ہی کھیلے گا. وہ پہلے نہیں کھیلے, لیکن پہلے جن لوگوں نے جو انڈین 4-5 پلیئروں نے ہمارے ساتھ محبت کا اظہار کرنا تھا وہ انہوں نے کر دیا تھا, اپنا وہ مشن انہوں نے پورا کر لیا تھا. کیونکہ پیسہ بہت خطرناک چیز ہے. باقی میں آپ کو کیا کچھ بتاؤں, ہمارے لوگوں نے بھی, آپ کو پتہ نہیں ہے, جو ہمارے پلیئروں نے جوا کھیلا تھا تو وہ بھی تو آپ لوگوں کو یاد ہی ہوں گے نا, ان پہ پابندیاں بھی لگی تھی. تو یوسف پٹھان تو خیر چپ کر کے کام اپنا کرتا رہتا ہے. عرفان پٹھان خاص طور پہ ہمارا بہت اچھا دوست ہے, اور اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اس کو زیادہ بولنا پڑتا ہے پاکستان کے اگینسٹ. یہ اسی طرح ہے کہ جیسے اویس الدین جو وہاں پہ بھارت میں مسلمان ایک لیڈر ہے, اس کو پاکستان کے خلاف زیادہ بولنا پڑتا ہے. اور وہاں پہ جو بھی مسلمان ہے جو پاکستان کے خلاف زیادہ بول رہا ہوتا ہے تو سمجھ جایا کرو کہ کیا وجہ ہے. اور جو بھارتی آپ دیکھیں نا, بہت سارے, اب کن کن کا میں نام لوں, جو بھارت کے بلکہ جو جرنلسٹ ہیں اور جو بہت سارے بھارتی سیاستدان ہیں وہ نپی تلی بات کرتے ہیں, جینون بات کرتے ہیں, جو وہ سمجھ لیں کہ پیٹریوٹک بھارتی ہیں.
میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، جو ایسے بلا وجہ فضول میں جھوٹ اور پاکستان کو ایسے جان بوجھ پہ الزام تنقید کرتے ہیں، وہ سمجھ جاؤ بس، باقی تجھے سمجھ جاؤ ان کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ ان پہ کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو۔ کرن تھاپر صاحب جو ہیں وہ بھی سمجھ لو ساڈے ہی نے، اور اسی طرح ارناب گوسوامی جو ہے، نہیں کرن تھاپر صاحب ہمارے نہیں ہیں کیونکہ وہ ڈیسنٹ ہیں اور وہ اپنے ملک کا سوچتے ہیں، لیکن ارناب گوسوامی آپ دیکھ لیں جھوٹ کتنا بولا تھا، وہ کتنا بھارت کو اس کا نقصان پہنچایا انہوں نے۔ اسی طرح میجر گورو بھی ساڑھے واسطے کتنا بولیا اور اس نے کتنا پاکستان کو فائدہ ہوا اور بھارت کی کتنی جگ رسائی ہوئی، یہ آپ سوچ لیں، دیکھ لیں نا، انہوں نے تو پاکستان میں کہاں فوج نہیں گھسا دی تھی میرے دوستوں۔ تو یہ چیزیں نا میں ایسے اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ تو اب پاکستان اور بھارت کا جو سیمی فائنل ہے کل لازمی ہوئے گا، جو میرا رات والے دن ہونا ہے، اور تم دیکھ لیو جی بہرحال، اور اگر نہ ہو سکا تو آپ پھر سمجھ جائیے گا کہ ہماری طرف سے شاید کسی کو وہ جو ایجنٹ ہے وہاں وہ نہیں ملے، ان کو پیسے موصول نہیں ہوئے۔ اچھا بہرحال یہ جو شیکھر دھون عرفان، اچھا یہ جو میں آپ کو بتاؤں ایک بات کہ یہ جو ہے نا گبرو اسٹیپ انسپیکٹر چلبلا، اس طرح کے جو مشکوک الفاظ ہیں، یہ جناب خفیہ کوڈ ہوتے ہیں جو ہمارے لوگ جو ہمارے لیے جو ہیں وہ ہمیں سگنل دیتے ہیں، اور شیکھر دھون ہو گیا، اس کے حوالے سے آپ یہ الفاظ کئی دفعہ سن چکے ہوں گے، تو وہ ہمیں بیسیکلی سگنل یہ لوگ پہنچاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بیوی تھی ایشا مکھرجی، اسے طلاق ہوئی، ان کا جو بیٹا تھا زوراور کا نام دراصل آپ کو پتہ ہے کہ بس اس کا حصہ ہی تھا بس آپریشن کا، اور یہ بیسیکلی خفیہ ایجنٹ ہوتے ہیں لوگ، لیکن آپ کو بتاتے نہیں ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عرفان پٹھان کی طرف اگر آپ آ جائیں تو جو صفیہ پیرزادہ ان کی بیگم ہیں، ان کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں ہمارے پاس، کیونکہ وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ایکٹریس، تھوڑی بہت ایکٹریس بھی ہیں، تو باقی آپ سمجھ جائیں تو یہ کروڑوں اربوں روپیہ کماتے ہیں لوگ۔ اور باقی یہ ہے کہ میں اب باقی کیا کچھ آپ کو بتاؤں، یہ ارناب گوسوامی کا بھی کافی زیادہ ڈیٹیل میرے پاس آئی ہوئی ہے، اور لیکن اگر کسی کو چاہیے ہو ڈیٹیل کہ یہ جو لوگ میچ نہیں کھیلنا اور یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، وہ ساڑھے اپنے نے۔ تو آپ نے دیکھ لیا، میں نے انفارمیشن جو آپ کو دینی تھی وہ اشاروں کناروں میں دی ہے، لیکن اب میں آ جاتا ہوں اصل حقیقت پہ جو آپ کو بتانی انتہائی ضروری ہے۔ تو اصل حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پلیئر بھارتی پاکستان کے حوالے سے الٹی سیدھی باتیں کرتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے، تو وہ آپ سمجھ جائیں کہ جو را کا وہ پکا ایجنٹ ہے، اپنی جو ایجنسی ہے بھارتی اس کا ایجنٹ ہے، اور وہ یہ جو ایجنٹ ہیں 4-5 جو آپ کو نظر آئے ہیں، اور شیکھر دھون خاص طور پہ، تو یہ ہمارا ایجنٹ اس نے کیا ہونا ہے، یہ بہرحال را کے پکے ایجنٹ ہیں۔ اور پاکستانیوں کی جہاں تک بات کی جائے، چاہے شاہد افریدی ہوں چاہے کوئی بھی ہوں، تو ہمارے خون کے اندر پاکستان سے جو حب الوطنی کا جو ہمارا جذبہ ہے نا، وہ بہت جناب پیک پہ ہوتا ہے۔ تو ہم تو سارے اپنے ملک کے ایجنٹ ہیں، بیسیکلی ہمارے سارے پلیئر اپنے ملک کے ایجنٹ ہیں، لیکن بھارتی راہ کے کچھ جو ایجنٹ ہیں ان کو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ شاید ہمارے ایجنٹ ہیں، تو وہ ہمارے ایجنٹ نہیں ہیں، وہ راہ کے دوستوں ایجنٹ ہیں۔ کیسے میں نے سیریس ہو کے آپ کو ساری انفارمیشن دی ہے، جو آپ کو کہیں کہیں اپیل ضرور کرتی ہوگی، دال میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کالا ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ بات آپ کو میں بتا دوں کہ راہ کے جو ایجنٹ ہیں بھارتی پلیئروں میں جو WCL 2025 کھیل رہے ہیں، وہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ وہاں پہ جو اسپانسر ہیں بھارتی، وہ بھی راہ کے ایجنٹ ہیں، جو پاکستان کے ساتھ نہ کھیل کے تو پاکستان کا نقصان نہیں کر رہے، اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں۔ تو ان کی ایجنسی بیسیکلی جو ہے راہ، وہ آپ سمجھ لیں کہ کینیڈا میں بھی انہوں نے بندہ ایک قتل کروا دیا، اور امریکہ میں بھی قتل کرانے کی کوشش کی، اور پاکستان کے اندر بھی وہ چلتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے جو شیر ہیں نا وہ بھائی کسی اور بڑے مشن پہ ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے مشن ہمیں نہیں چاہیے ہوتے ہیں، ہمارے گو کے بھارت میں بہت سارے لوگ ہیں، فکر نہ کرو، انفارمیشن ہمیں ساری ہوتی ہے، بھارت کے اندر کیا ہو رہا ہے، فوجی کیا کر رہے ہیں، ایئر فورس ان کی کیا، IAF کیا کر رہی ہے، لیکن یہ جو راہ کے ایجنٹ ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، یہی عرفان پٹھان، یوسف پٹھان، ہربھجن سنگھ، ٹھیک ہے، یوراج سنگھ اور شیکھر دھون، یہ والے جو لوگ ہیں یہ جناب باقاعدہ راہ کے ایجنٹ ہیں، اپنے ملک کے وہ ایجنٹ نہیں ہیں۔ جو اپنے ملک کے ایجنٹ ہیں بھارت کے، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی حرکت کی جائے جس سے بھارت کی جاگرسائی ہو، اور انڈین میڈیا میں جس نے بھی پاکستان کے حوالے سے غلط انفارمیشن دی تھی تو وہ بھی سارے راہ کے ایجنٹ ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو ہمارے بھی ایجنٹ ہیں، بس ٹھیک ہے، مجھے اجازت ہے۔